عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ بالکل خیریت سے ہوں گے. روزے شروع ہو چکے ہیں اور دوسرا روزہ بھی مبارک ہو آپ لوگوں کو. بہت بہت مبارک ہو. رمضان کریم آ چکی ہے اور ہر گھر میں رونقیں آ چکی ہیں. مطلب رمضان کی تو رونق ہی الگ ہوتی ہے نا. بالکل یہ اتنا مطلب پر نور سا ماحول ہوتا ہے ہر طرف. آپ گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، ایک نور سا اتر آتا ہے. تو یہ اللہ ہی کی دین ہے کہ ہمیں جو ہے اس سال بھی اس نے رمضان دکھایا اور ہم نے رمضان پایا. تو اللہ کریم جو ہے وہ ہماری عبادات کو قبول کرنے والا ہے. تو اتنی جلدی یہ روزے جب آئے ہیں تو روٹین بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے نا. صبح دوپہر شام ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے. تو مطلب اس روٹین کو شفٹ ہونے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا. مطلب اگلے دن ہی ہم سحری اور پھر افطار وغیرہ کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہے کہ جب ہم اتنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ روزے آ گئے ہیں، ساری روٹین چینج ہے. صبح سحری بھی ہو گئی تو سحری کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہی بھی تھوڑا بہت اہتمام کر لیتی ہوں. لائک پراٹھے جو ہیں وہ اس کے پیڑے بنا کر رکھ دیتی ہوں. اور بس سحری میں اٹھ کے پراٹھے بیلنا، اور یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے. ایسے اچھے ناشتہ بھی تو بناتے ہیں تو سحری میں بھی اٹھنا اچھا لگتا ہے اور یہ ساری کوکنگ شوکنگ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو ماشاءاللہ سے گھر میں سبھی روزے رکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں میرے بچے اور میں پلس تو ہم سارے ہی روزے رکھ رہے ہیں. تو گھر میں بھی بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے. سب مل کر اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر اتنا سارا ٹائم مل جاتا ہے تو اس میں پھر ہم لوگ نماز، قرآن، تفسیر اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا. کہ اس وقت ہمیں اتنا اچھا ٹائم ملا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ہم بالکل اگر اپنے اللہ کی طرف اس وقت راغب ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ یہ مہینہ ہی اتنا اچھا ہے. ورنہ تو سارے مہینے اتنے بھاگ دوڑ والے ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ بس رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى گھر کے کام بھی چلتے ہی رہتے ہیں، حبيبي صفائیاں فاهدأ يا ستھرائیاں قلب اور ورفقا پکانا. یہ تو ظاہر ہے صلي. ضروری ہے، بالکل کوکنگ تو مسٹ ہے. تو اتنی ساری چیزیں جو کہ پہلے بھی بنا کر رکھی ہوئی تھیں تو انشاءاللہ وہ بھی کام آ جائیں گی اور بہت زیادہ اس وقت ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاف کوکڈ اور کوک کر کے رکھی ہوئی ہیں. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول بس یہ میں نے جو کارنر بنایا ہے تو اس کی برکت ہے ماشاءاللہ. وہاں بیٹھ کے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں شوق سے بھی، اور بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر پڑھنے کے لیے. تو اچھا لگتا ہے. اور بچیاں جو ہیں خوب خوب میرا ساتھ دیتی ہیں، میرا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور دونوں نے مل کر جو ہے نا اس وقت کچن سنبھالا ہوا ہے میری دونوں بیٹیوں نے. تو ماشاءاللہ سب کچھ ہی وہ لوگ کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ جو رمضانوں سے پہلے میں نے جو 2-3 چیزیں بتائی تھی کہ وہ بنا کر رکھ دیا ہے. لائک وہ بریڈ کے لیے، سینڈوچ کے لیے جو ہم نے ایک مٹیریل بنایا تھا وہ بھی ہے، اور بھی 2-3 چیزیں جو میں نے بتائی تھیں. تو وہ چیزیں تو وہ نکال کے کبھی کچھ اور کبھی کچھ نا یہ سب کر لیتی ہیں. تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کہ اٹھنے کے بعد سے نماز وغیرہ پڑھ لینا یا اور دوسرے کام، قرآن پڑھ لینا، اور اس کے بعد سے پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ پھر کوکنگ کا ٹائم آ جاتا ہے. اور پھر یہ بیٹیاں جلدی جلدی جو ہے وہ میرا ساتھ بھی دیتی ہیں، ہاتھ بٹاتی ہیں، بلکہ زیادہ وہی کرتی ہیں کیونکہ پہلے رمضان کو میں اپنی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے میں میری طبیعت جو ہے وہ اچانک بگڑ گئی تھی.
بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو میں مطلب میرے جو جاننے والے ہیں گھر والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزے میں میری طبیعت بگڑ جاتی ہے عموماً. تو بس فرسٹ رمضان کو یہی ہو گیا میرے ساتھ. تو بیٹیوں نے ہی کچن سنبھال لیا, مطلب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور مطلب بہت ہی اچھی بات ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ تو اپنی ماں کا سہارا ہوتی ہیں, ایک ہاتھ ہوتی ہیں وہ. تو بس بیٹیوں نے جو ہے وہ سب کچھ ہی سنبھال لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیا. اور دوسرے روزے کو بھی ان لوگوں نے مجھے بٹھا دیا کہ آپ بالکل بھی کچھ کام نہیں کریں گی, بس آپ بیٹھیں اپنی ادھر نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں, آپ کچن کی طرف ہی نہ آئیں. تو ماشاءاللہ بیٹیوں نے سب کچھ کر لیا. تو بیٹیاں تو ہوتی ہی ہیں اپنی ماں کا سہارا, اور چاہے کچھ بھی ہو جائے بیٹیاں ہر حال میں ساتھ دیتی ہیں, بیماری ہو یا کوئی اور بات بھی ہو. تو بیٹیاں جو ہیں سب کچھ ہوتی ہیں ماں کے لیے, سہیلی بھی ہیں اور ایک ہیلپر بھی ہیں. تو بس یہی دیکھتے دیکھتے ہم بھی اپنی امی کو جو ہے نا وہ سب کچھ سیکھ چکے تھے. تو بس یہ وقت اب میری بیٹیوں پر بھی ہے کہ اب جب تک وہ دیکھتی رہیں ماں کے ساتھ کہ بس کیا پکا رہی ہوں میں, کس طرح کر رہی ہوں, اب سب کچھ سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے اور سب کچھ وہ خود ہی کر لیتی ہیں وداؤٹ میری ہیلپ کے. سب کچھ کر لیتی ہیں, حالانکہ میں ڈر رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو مطلب آئل کے پاس نہیں جانے دیا کہ اتنا کچھ نہیں کرو. لیکن بس یہی ہے کہ ان لوگوں نے کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور سب کچھ پھر وہ لوگ دونوں کر لیتی ہیں. تو یہاں پر بس اب یہ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ماحول بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے, یہ جو رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں, اور ان 30 دنوں میں روزانہ جب افطاری بننے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو بے حد اچھا لگتا ہے, سب مل کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی, مطلب سبھی نا, ان سب کو یہ ماحول اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے سب یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں عام دنوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سال کے 11 مہینے, لیکن رمضان میں یہ ٹائم اتنا رونق والا ہوتا ہے, اتنا پرنور ہوتا ہے, سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور سچ یہ جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ واقعی سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. اور عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب مغرب ہو یا عصر ہو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس 30 دنوں میں سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں, ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اذان کی آواز پر سب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں افطاری کے لیے. سب اکٹھے بیٹھنا, مطلب یہ ساری چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ یا اللہ سب کے گھروں میں مطلب اتنے ہی اچھے دن ہوں اور سب لوگ ہی کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہوں. اللہ سب کو یہ دن دکھائیں رونق والے. تو ماشاءاللہ یہاں سے یہاں پر جو ہے یہ بیٹی نے سب کچھ ہی کر لیا ہے, اور مجھے بھی بہت ہی وہ ہو رہا تھا کہ دیکھو تم اکیلی کر رہی ہو, کچھ ہونا جائے, لیکن ماشاءاللہ سب کچھ کر لیا. اور ساری ٹیبل بھی لگا دیے, اور اس وقت یہ ماحول بہت ہی اچھا ہوتا ہے, سب لوگ اذان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اور بس اسی کی انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو. یہاں تو اور سب بس ٹیبل مجھے تو پر بس یہ بیٹھ ہوتا ہے کہ چکے مجھے تھے صرف اور اور صرف جو ہے وہ اپنا اذان کا بہت ہی شربت چاہیے شدت مجھے, سے جو سب کہ لال انتظار کر شربت رہے ہو, تھے, کیونکہ یہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی اینڈ کا ہو رہا ہوتا ہے, اور سب اس وقت چاہتے ہیں کہ بس اذان ہو جائے. تو ہم لوگ سب اذان کے لیے بیٹھے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. اذان ہوتے ہی بس میں نے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا شربت پیا, کیونکہ پانی جو ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے. بس یہاں پر اب جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ افطار تھوڑے بہت کر لینے کے بعد پھر فٹافٹ, کیونکہ مغرب میں اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا, تو بس نماز پڑھی ہے, اور کچھ بہت کھانے کے بعد جو ہے بیٹی نے چائے بنا لی, تو ہم سب نے بیٹھ کے پھر چائے پی. اور یہ والا وقت ہوتا ہے جب ہم سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, اور چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر بس یہاں ڈرامے دیکھے یا ٹی وی دیکھا تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. اجازت چاہوں گی
اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کا بٹن دبائیں. اللہ حافظ.